السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ سب کی خدمت میں سلام کے بعد ڈھیروں دعائیں کہ رب العالمین آپ کو محفوظ رکھے اور آپ جہاں جہاں دنیا میں ہیں امن کے ساتھ ہوں اور آپ کے سب عزیز و قریب ساتھ خیریت کے ہوں. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ شبہات و جوابات، اور میں ہوں آپ کا میزبان کاظم رضا. ناظرین، یہ پروگرام ہر بدھ کی شب آپ کی خدمت میں رات 8 سے 9 بجے پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں اب تک آج میرا پہلا پروگرام ہے. میزبان کی حیثیت سے آپ اس پروگرام میں مولانا قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل کو دیکھتے ہیں جو براہ راست آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. یہ پروگرام ناظرین آج جو دیر ہوئی اس میں کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آج 31ویں برسی، اور اس کے سلسلے میں جو سیمینار ہو رہا تھا، تقریبات ہو رہی تھیں، وہ آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کی گئیں لندن سے. اور پھر اس سے پہلے ایک پروگرام ہوا تھا جو مشہد مقدس سے آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا گیا تھا. ہدایت ٹیلی ویژن کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ایام ہوں اور تقریبات ہوں وہ آپ تک ضرور پہنچائے جائیں. پروگرام کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں. شبہات و جوابات، آپ یہ پروگرام براہ راست دیکھ رہے ہیں. اس پروگرام کو اس کے ساتھ ساتھ آپ فیس بک پر اور یوٹیوب پر بھی براہ راست دیکھیں گے. پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق اگر آپ نے شرعی لحاظ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کسی بات پہ آپ کو شک ہو، ہمیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم سوچتے ہیں کہ کیا ایسا ہے، کیا یوں نہیں تو یوں صحیح. شک جو جس چیز کو ڈال دے اس کو جب تک تحقیق نہ کر لیں اور اپنے شک کو جو ہے اس کو ہٹا نہ دیں تب تک آپ کو یقین نہیں ہوتا. اور اگر کہیں پر آپ کو کسی بات پر شک ہے تو ٹیلی فون اٹھائیے، ضرور نمبر گھمائیے اور ہمیں کال کیجیے تاکہ ہم آپ کو جواب دے سکیں کہ آپ نے کیا سوچا ہے اور اس بات کا کیا جواب ہوتا ہے. یہ پروگرام یو کے میں رہنے والے تمام ناظرین ان کو بھی خوش آمدید، یورپ کے تمام ناظرین کو خوش آمدید. اس کے ساتھ ساتھ اب الحمدللہ ہدایت ٹیلی ویژن افریقہ کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتا ہے. پاکستان میں رہنے والے تمام ناظرین کو خوش آمدید. مڈل ایسٹ میں جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب تک بھی ہدایت ٹیلی ویژن اب پہنچنا شروع ہو گیا ہے. خصوصی طور پر ہمارے پاکستان میں رہنے والے ناظرین بڑے عرصے سے اس پروگرام کو مس کر رہے تھے، ہدایت ٹیلی ویژن کی نشریات کو مس کر رہے تھے. گزشتہ ایک ہفتے سے ہدایت ٹیلی ویژن کی نشریات اب پاکستان میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں. ناظرین، زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا. ہمارے ساتھ قبلہ مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب شامل ہیں. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ شکریہ. ایک اور نشست کا موقع، رمضانوں میں ہماری نشست چلی تھی، اسی کے پیرہن میں ہم آگے چلتے گئے اور سوالات کرتے گئے، تو پھر وہ جو درخواست آپ نے قبول کر لی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے کاظم، اس پروگرام میں بھی جو ہے وہ شامل ہو جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ مخاطب ہو لیں ناظرین سے تو اس کے بعد سلسلہ پراپر شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین. میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں عدی سلام پیش کرتا ہوں، اور بہرکیف عرصہ دراز تو کہوں گا لیکن بہرکیف 2 سال سے یہ تقریباً جو پروگرام ہے شبہات اور جوابات، کافی حد تک ان شبہات کی دھلائی ہوئی ہے اور ابھی کافی باقی بھی ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم یہی ہے کہ آپ اس میں آ کے اپنے کویسچنز کے ذریعے، اپنے سوالات کے ذریعے، یا اپنے مثلا جو ہے نا وہ اگر آپ ای میل کرنا چاہیں تو اس کے ذریعے فیس بک پہ ہمیں بھیج سکتے ہیں سوال. آپ فیس بک پہ ان باکس کر سکتے ہیں اگر آپ قباحت محسوس کرتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں سوال کوئی کرنے میں. دیکھیں سوال صرف قبلہ شرعی اعتبار سے بھی ہوتا ہے، سماجی اعتبار سے بھی بہت سارے سوال ہوتے ہیں. شریعت ہمیں بہت سارے سماجی مسائل میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی آگاہی دیتی ہے، ان کو بھی ایک ترتیب، ایک راستہ بتاتی ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہے تو آپ اس کے اوپر بھی سوال کر سکتے ہیں. قبلہ کیونکہ پہلی نشست ہے، کائنات کی تخلیق سے اگر بات کریں، فرشتوں کی ایک فوج، سردار فرشتوں کا
اتنی نمازیں، اتنی عبادتیں کہ رب کو سب سے زیادہ پسند. ہر چیز رب کے قابو میں. پھر تخلیق کائنات کی، اس دنیا کی کیا وجہ تھی، کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ نہ اللہ کو ہم جیسوں کی تخلیق کی کوئی خاص ضرورت ہے، نہ ہی اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے. یعنی اگر ہم عبادت کریں تو اللہ کی کبریائی اور اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے، اور اگر ہم اللہ کی عبادت نہ کریں تب بھی جو ہے اللہ کی خدائی اور کبریائی میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے. تو اس کی مثال میں اگر سمجھانے کے لیے ہے، ویسے تو یہ مثال ٹھیک نہیں ہے، لیکن مثال ہوتی یہی ہے تاکہ ذہن کو تھوڑا قریب لایا جا سکے. فرض کیا کہ اگر ایک بحر بے کراں ہے، صحیح ہے، وہاں سے اگر آپ نے ایک گلاس پانی کا، یہ تو میں نے پانی پی لیا ہے، اگر ایک گلاس پانی کا آپ نے اٹھا کے پی لیا ہے تو اس دریائے مواج میں کوئی ذرہ برابر جو ہے نا وہ فرق نہیں آئے گا اس گلاس پانی سے. اگر آپ نے اس میں تھوڑا سا گرا دیا تب بھی جو ہے نا اس کا کوئی جو ہے نا اس میں وہ نہیں ہے. آپ نے وہاں سے ہاتھ دھو لیے، جی منہ دھو لیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو فائدہ ملتا ہے، دریا کو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے. اسی طرح ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بھی. عبادت سے ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر کے غیر کی چوکھٹ پہ سجدہ نہیں کرتے ہیں. اس ایک کی، اس بے نیازی کی وجہ سے، اس ایک کی کبریائی کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ کو ہماری اس عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ نے ہمیں خلقت کر کے، ہمیں خلق کر کے ہم پہ احسان کیا ہے. اسے کو اپنا کوئی ذاتی لحاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنی بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمیں برکتیں دی ہیں، ہمیں سب کچھ تو اسی کا ہے. آنکھیں ہیں تو اس کی ہے، زبان ہے تو اس کی ہے، ہاتھ ہے تو اس کے ہیں، زمین ہے تو اس کی ہے، آسمان ہے تو اس کے ہے. اس وجہ سے انسان تو سب چیزیں جب اس کی ہیں تو عبادت اگر انسان کرتا ہے تو اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ بھی تو اسی کی ہے. اگر سجدہ کر رہا ہے، کس پیشانی پہ کر رہا ہے؟ پیشانی پہ کر رہا ہے، زمین پہ کر رہا ہے، تو زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہے تو پیشانی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہاتھ زمین پہ لگ رہے ہیں تو یہ کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے ہیں. جس زبان سے ذکر کر رہا ہے یہ زبان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ساری چیزیں تو اللہ کی ہیں. اس کے پاس اپنا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ لیکن وہ کریم ہے، چونکہ عطا کرنے کے بعد ساری چیزیں عطا وہ کرتا ہے، سب نعمتیں وہی دیتا ہے، ہر قسم کی رحمتیں وہی نازل کرتا ہے. اس کے باوجود ہونا سب چیز اسی کی طرف سے ہے، لیکن پھر اس کی شان کریمی یہ ہے کہ تم یہ کرو گے میں یہ دوں گا، تم یہ کرو گے میں یہ دوں گا، تم یہ کرو گے میں تمہیں جنت دوں گا، میں تمہیں حوریں دوں گا، میں تمہیں جو ہے نا وہ اتنی نعمتیں دوں گا، میں تمہیں قصور دوں گا، میں تمہارے لیے اس طرح جو ہے نا تمہارے لیے فلیکسیبلٹی کا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کے صدقے میں ہے، ورنہ ہم کوئی اس کے مستحق نہیں ہیں. ہم کیا مستحق ہیں اس کے؟ مستحق تو انسان تب قرار پاتا ہے کہ اس کی اپنی چیز ہو. جب چیز ہی اپنی نہیں ہے، چیز بھی سب اسی کی ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر بھی اگر وہ کچھ نہ دے نا تو ہم مطالبہ نہیں کر سکتے. یعنی وجہ تخلیق کیا تھی؟ دیکھیں، وجہ تخلیق اللہ نے خود بتا دیا ہے حدیث قدسی میں. فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنتو کنزن مخفیاً، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. مجھے چاہت ہوئی کہ کیا ہے؟ پہچانا جاؤں تو میں نے ان پنج تن پاک کو میں نے خلق کیا ہے. انہیں میں نے خلق کیا تاکہ میری پہچان کے جو ہے نا وہ ذریعے پہچانا جاؤں. تو اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو زیارت جامعہ میں بھی امام ہادی علیہ السلام، 10ویں امام علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں
بنا عرف اللہ، ہم وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی تم معرفت حاصل کرتے ہو، اللہ کی تمہیں پہچان ہوتی ہے۔ اگر ہم نہ ہوں تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا اللہ کیا ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے۔ ہم تمہارے لیے ذریعہ معرفت پروردگار بنتے ہیں۔ بے شک۔ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس رضا اور خوشنودی، اور اللہ نے یہ اپنی جو پہلی مخلوق جس کو کہا جائے انہیں بنا کے تاکہ میں پہچانوں، اور یہ اللہ کی پہچان کا معرفت کا جو ہے ذریعہ قرار پائے۔ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو ایک جو ہے نا وجہ کیا ہے؟ معرفت پروردگار ہے، بے شک۔ معرفت پروردگار ہے خود انسان کی جو ہے نا تخلیق کی وجہ تخلیق، اور جو فلسفی آف کریشن جس کو کہا جائے اس کی ایک جو ہے نا وہ وجہ یہی ہے کہ انسان معرفت پروردگار حاصل کرے۔ اگر وہ معرفت پروردگار حاصل نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ وہ اپنی تخلیق کو بھولا ہوا ہے، اور اس سے جو ریکگنیشن آف گاڈ، ریکگنیشن سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ کاگنیشن آف گاڈ، ایگزیکٹلی، کاگنیشن آف گاڈ، وہ جو ہے نا دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اس کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہے۔ کاگنیشن آف گاڈ، معرفت پروردگار کے ذریعے انسان کمال حاصل کرتا ہے۔ اگر اسے معرفت پروردگار نہیں ہے تو وہ کسی بھی اس کا نہیں ہے، کسی چیز کا بھی اس کو کچھ بھی نہیں آ سکتا، نہ وہ جمال تک پہنچ سکتا ہے، نہ اللہ کے کمال تک پہنچ سکتا ہے، اس کے وجود کی تکمیل ہی نہیں ہوتی جی۔ کہ وہ ٹھیک ہے۔ قبلہ جنات بھی ساتھ ہی تخلیق ہوئے یا ہم سے پہلے تھے؟ ان کی دنیا الگ مکمل طور پر۔ مجھ سے سوال کیا کسی نے کہ 1,24,000 پیغمبر ایک کم انسانوں میں آئے، اس دنیا میں آئے، کیا وہ بھی عالمین کے لیے تھے یا عالمین میں مختلف انبیاء اور پیغمبر آئے؟ کیا جنات میں بھی انبیاء اور پیغمبر ہیں؟ دیکھیں جس طرح ہم پہ تکلیف شرعی ہے، صحیح ہے، اسی طرح جنات میں بھی تکلیف شرعی ہے۔ یعنی جس طرح ہم نماز و روزہ حج و زکوٰۃ جو ہے نا ہم پابند ہیں، تکلیف شرعی اس کو کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے لیے اصول دین ہیں، فروع دین ہیں، اسی طرح جنات کے لیے بھی ہیں۔ جنات کے لیے بھی جس طرح ہمارے پیغمبر اسلام ہیں، ہمارے لیے رسول ہیں، اسی طرح وہ جنوں کے لیے بھی رسول ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے جو شریعت جو پیغمبر اسلام کی شریعت محمدی ہے، یہ شریعت کیا ہے انسانوں کے لیے بھی ہے، اور یہ شریعت کیا ہے جنوں کے لیے بھی ہے۔ یعنی جن، اسی وجہ سے میں آپ کو مثلا سورہ جن ہے، سورہ جن کی آپ ابتدائی جو ہے نا وہ آیات اس میں دیکھیں، اور اس میں جو ہے نا فرمایا گیا کہ اے رسول تمہارے پاس جن آتے ہیں، اے رسول تمہارے پاس جن آتے ہیں، آ کر وہ قرآن سنتے ہیں، پھر وہ اپنی اپنی فیملیز میں اپنے دوستوں میں جاتے ہیں، یہ وہاں پہ جا کے قرآن سناتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے یہ سورہ جن ہے؟ سورہ جن میں اس بات کو جو ہے نا بتا، پوری ایک سورہ جن ہے نا قرآن کے اندر۔ تو یعنی کیا ہے کہ جس طرح شریعت ہمارے اوپر لاگو ہے، ہم پابند ہیں اس شریعت کے، اسی طرح شریعت کے سلسلے میں جنوں سے بھی حساب و کتاب ہوگا۔ تو اب یہاں کے اوپر ایک جو خوبصورت نقطہ بنتا ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے رسول کیا ہیں، انسانوں کے لیے رسول ہیں، جنوں کے لیے رسول ہیں، تو اس رسول کا نائب کون ہوگا؟ اس رسول کا نائب وہ ہوگا کہ جو جنوں کا بھی امام ہوگا اور انسانوں کا بھی امام ہوگا۔ اگر وہ جنوں سے ڈرتا ہے تو اس نے کیا پیغام پہنچائے گا؟ لہٰذا کیا ہے کہ ہمارا جو نبی کا جو ہے جو جانشین ہے، نبی کا جو خلیفہ ہے، یہ وہی ہوگا جو جنوں کا بھی سردار ہے، انسانوں کا بھی سردار ہے، جنوں کا بھی امام ہے، انسانوں کا بھی امام ہے۔ اسی لیے آپ زیارت میں جو ہے نا کیا پڑھتے ہیں؟ زیارت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں آپ کیا پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ یا امام الانس والجہان، میرا سلام ہو آپ پہ کہ آپ جنوں کے بھی امام ہیں اور انسانوں کے بھی امام ہیں۔ تو امامت کا جو تعلق ہے
یا خلافت کا جو تعلق ہے یہ فقط انسانوں کے ساتھ جو ہے نا مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کیا ہے، جنوں کے ساتھ بھی۔ جس طرح میرے اوپر شرعی احکام واجب ہیں، اسی طرح جنوں کے اوپر بھی شرعی احکام جو ہے نا وہ واجب ہیں۔ جی بالکل نقطہ یہ مقدمہ جو ڈیولپ کیا، پچھلے دنوں میں نے ایک پروگرام کیا اور براہ راست گیا جو ذہنی اور نفسیاتی مسائل پہ تھا، اور اس میں خواتین کے حوالے سے اب تھوڑا سا ہم اس کو آگے کی طرف جنات پہ بات ہوئی۔ جنات جو ہیں کہا جاتا ہے کہ جن کا سایہ ہو گیا، خاص طور پہ خواتین پہ ہی ہوتا ہے کہ اس پہ جن آ گیا، جن کا سایہ ہو گیا۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا جن آزاد ہیں کہ انسانوں کو تکلیف پہنچائیں؟ دیکھیں، میں پہلی بات جو ہے نا وہ آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سارا جو ہے نا بعض چیزیں وہمیات کے ساتھ جو ہے نا اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جن ہم اس کو مخلوق مانتے ہیں، مخلوق خدا ہے، جس طرح ہم مخلوق خدا ہیں، جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جن نہیں ہیں۔ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے۔ جس طرح انسان ہیں اسی طرح جن بھی ہیں۔ من الجنت والناس، جی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں میں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کیا ہے کہ جنوں کا بھی ایک جو ہے نا وہ خلقت ہے، جن بھی مخلوق پروردگار ہیں۔ جی لیکن ایک چیز جو ہے نا انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن انسان پر غالب نہیں آ سکتے ہیں کہ ہاں جی جن جو ہے نا وہ انسان کو وہ کرتا ہے۔ اللہ نے سب سے زیادہ اشرفیت خود انسان کو دی ہے، جی انسان کو دی ہے، اور انسان ہی سب پر جو ہے نا وہ سپیریئر ہے، انسان ہی ہے۔ جنوں کے اوپر بھی وہ ٹھیک ہے نظر نہیں آتے ہیں، جن جو ہے نا یتشکل باشکال المختلفہ، جن جو ہے نا مختلف صورتیں میں بنا سکتے ہیں، مختلف ان کی شکلیں بھی ہو سکتی ہیں، صحیح ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ نے جو افضلیت دی ہے، اشرفیت دی ہے اور اہمیت دی ہے، اس سے زیادہ افضل ہیں وہ انسان ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ اس طرح کو وہ جن گیری اور یہ ساری جو ہے نا وہ کچھ چیزیں بعض جو ہے نا وہ پیری مریدی کے جو چکر ہیں اس میں آ کے تاکہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جائے، لوگوں سے پیسے لیے جائیں، یہ جنتر منتر اور جن اور بھوت اور پتہ نہیں کیا سے کیا جو ہے نا وہ یہ ہے، وہ بھی مخلوق خدا ہیں، اور وہ بھی جس طرح ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم لوگ روزے رکھتے ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، جس طرح ہم سید الشہداء کی مجلس کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی مجلس کرتے ہیں۔ زعفر جن نے جو ہے نا آفر کی تھی کربلا میں کہ اگر آپ حکم کریں تو فرمائے کہ نہیں جو ہے نا نہیں، ہم جو ہے نا تمہاری ہر جس طرح مخلوق آئی تھی، جہل من ناصر ینصرنا کہا تو ہر مخلوق آئی، اپنی نصرت کا اعلان کیا، اور کسی سے جو ہے نا وہ قبول نہیں کیا سید الشہداء نے۔ جنوں کا بھی جو ہے نا وہ جو سردار تھا زعفر، وہ بھی آیا اور اس نے آ کر جو ہے نا وہ اپنی آفر جو ہے نا پیش کی کہ آپ جو ہے نا حکم کریں، تاکہ فرمائیں نہیں۔ تو اس کا تعلق اسی سے بنتا ہے، ذہنی نفسیات سے، کہ یہ جو سوال ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جن کا آ جانا، جن کا سایہ ہو جانا، کہیں ہمیں ہماری کتابوں میں یا شریعت اس اعتبار سے سایہ کے معنی کچھ نہیں ہے، جی فقط یہ ہے کہ جہاں پہ زیادہ گندگی ہوتی ہے، جی جہاں پہ صفائی کا خیال نہیں کیا جاتا ہے، جہاں پہ آلودگی ہوا کرتی ہے، تو وہاں پہ جن وغیرہ آتے ہیں اور تنگ بھی آ کر جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ پاکیزگی ہوتی ہے، جہاں پہ طہارت ہوتی ہے، جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ایک چیز جو ان کو بھگانے کے لیے ہے نحوستوں کو، بعض جو ہے نا وہ جو ہے نا جس طرح انسانوں میں اچھے لوگ ہیں برے لوگ بھی ہیں، جی داعشی انسانوں میں نہیں ہیں مگر بالکل، تو داعشیوں میں بھی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ نہیں ہیں، ان کا بھی ارادہ ہے، ان کا بھی اختیار ہے، وہاں پہ بھی جنوں کے یہاں برے لوگ موجود ہیں، تو وہ اذیت پہنچاتے ہیں جو برے ہیں۔ لیکن برے کن کو اذیت پہنچاتے ہیں؟ جو آلودہ رہتے ہیں، جو نجاستوں میں رہتے ہیں، جو مثلا جو ہے نا وہ
طہارت کا جو ہے نا وہ خیال نہیں کرتے ہیں، جہاں پہ جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے فرمایا حدیث میں بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان نحوستوں کو، ان شرور سے اگر آپ نے بچنا ہے تو اس گھر میں قرآن پڑھیں. جی. جب قرآن انسان پڑھتا ہے تو یہ ہر قسم کی جو نیگیٹو فورسز ہیں وہ چلی جایا کرتی ہیں. دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے آپ نے اگر کوئی ایسی صورتحال بن گئی ہے تو آپ اس کمرے میں اذان دیں. آپ جو اذان دیں گے، اور کتنا بڑا اللہ نے آپ کو یہ ہدایت جیسی نعمت دی ہوئی ہے کہ اس میں جو تھوڑے سے بلند آواز کر دیں اس اذان کو. ٹھیک ہے، جب اذان کا ٹائم آئے تو یہی اذان کو کیا کریں، تھوڑا سا اس کا والیوم اپ کر دیں. ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہے کہ وہ نحوستیں بھی ختم ہو جائیں گی. جب وہ اللہ کی شہادت، اللہ کے پیغمبر کی شہادت، اس کے بعد امیر المومنین کی شہادت ہوگی، اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا ہے، ان گواہیوں کے بعد وہ سلسلہ جو نحوستوں کا ہے، نیگیٹو فورسز کا ہے، وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے. جس گھر میں اذان ہوتی ہے وہاں پر یہ چیزیں نہیں آیا کرتی ہیں. تلاوت کی آواز ہو، اس میں ذکر الہی ہو، ذکر اہل بیت ہو. جس گھر میں ہوتا ہے، جس جگہ پہ ہوتا ہے، وہ جگہ پاک ہوتی ہے، نجاستیں اس سے دور رہتی ہیں. بالکل ایسا ہے. ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے اس وقت ہم کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پہ اب آ جائیں گے. شبہات و جوابات میں آپ کو اگر کسی بات پر شبہ ہے، میرے ذہن میں کچھ سوال ہیں، میں وہ کیے چلے جاؤں گا. آپ ہمیں کال کر کے سوال بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک پر براہ راست آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور اگر فیس بک پر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی لکھیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ 70 پاؤنڈ ون آف ڈونیشن کی ممبرشپ ہے. ون آف ڈونیشن ہے. اگر آپ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اس میں بھی آپ ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائن پہ کال کر سکتے ہیں، اور آپ اس میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں. اب تو بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، 216 کے قریب اب ریکوائرڈ ہیں. دیکھیں کہ آج اگر کتنے مہمان ہمارے ساتھ اور شامل ہوتے ہیں اس قافلے میں. اس کے ساتھ ایک اور الصادق اکیڈمی کے حوالے سے 5 پاؤنڈ کی ہے یہ آپ ڈونیشن کیمپین ہے الصادق کو. قبلہ اب تو الصادق کو جو بھی ڈونیشن آئے گا، میں کال لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. کچھ آپ کی آواز بہتر نہیں آ رہی تھی، اس لیے دوبارہ کال کر لیجئے گا. کچھ سمجھ نہیں پایا تھا میں نے کہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. دوبارہ جو ہے نا دوبارہ کال کر لیجئے. آواز ٹھیک نہیں آپ کی پہنچ رہی تھی نا. مولانا صاحب، الصادق اکیڈمی پہ اب جو ہماری ڈونیشنز جتنی بھی آئیں گی، ابھی تو میرے خیال میں کسی کو جانی چاہیے. پہلی جو ہے نا وہ ہم نے ماہ مبارک میں جتنی بھی تھی. جی ہاں، میں کال لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی 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 جناب، تعارف کرائیں گے کون ہمارے ساتھ کہاں سے شامل ہو رہے ہیں؟ ہاں، تو آواز بھی آ رہا ہے؟ ہاں آ رہا ہے، بالکل بالکل آواز آ رہا ہے. کیا ہے کہ وہ مولوی صاحب جو سامنے ہے، جی جی، مولوی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے ٹی وی پہ، ہاں ان کو آواز آ رہا ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے، فرمائیے. ہاں، تو میرے پاس یہ جو اپنا سید غریب سید لوگ ہیں، ان کے لیے ہدیہ دینے کے لیے جتنے بھی اگر مہینے کے بعد اکٹھے ہوں تو کیا میں ان کو دے سکتا ہوں؟ آپ دے سکتے ہیں، میں پھر سادات کو پہنچا دوں گا. بالکل، آپ اپنا نمبر جو ہے نا ان کا دیکھ لیں. ٹھیک، تو جو ہے نا آپ دے سکتے ہیں، میں پھر انشاءاللہ سادات کو پہنچا دوں گا. نمبر آپ کو دے دوں؟ جی جی، نہیں آپ کا نمبر لکھ لیں. ابھی آپ کا نمبر آ رہا ہے انشاءاللہ. جو ہے آپ کا نمبر آ گیا ہے. آپ نے نام نہیں بتایا اپنا. نام بتا دیں اپنا. ٹھیک ہے، نام دوبارہ سے پلیز بتائیے. جی دوبارہ سے نام بتا دیں اپنا. دوبارہ ڈائل کرنا نمبر؟ نہیں نام بتائیے. نام اپنا بتا دیجئے. غلام ارشد ہے. غلام ارشد صاحب. ٹھیک ٹھیک ہے غلام ارشد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جزاک اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ پاک انشاءاللہ خوش رکھے آپ کو، صحت و بہت بہت شکریہ. سلامتی ہو انشاءاللہ. جی انشاءاللہ جو
اب ظاہر ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جس قدر ان کی محتاج غریب ان کی مدد کرتا ہے جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے رزق میں روزی میں اضافہ فرماتا ہے. اور یہی سلسلہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 12 سال سے یہ جو سلسلہ ہے ہدایت کا، اور یہ ہدایت کے سلسلہ الحمدللہ رب العالمین چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی مومنین نے جو یہ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اس پہ انسان بہر کیف اس ثواب کو تو شمار ہی نہیں کر سکتا، اتنا اجر اللہ سبحانہ وتعالی نے عنایت فرمائے گا. تو یہ میں جو ہے نا وہ سب سے بھی کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. جس طرح بھی غلام ارشد نے جو ہے نا بہر کیف سادات کے سلسلے میں اپنی جو ہے نا سپورٹ کا اعلان کیا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہر ایک کے جو ہے نا وہ اپنے الگ الگ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں جو ہے نا مثلا، تو اس وجہ سے ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اور زیادہ جو ہے نا وہ توفیقات جو ہے نا وہ دے. تو باہر کیا کویشچن تھا آپ کا؟ وہ ایک تو وہی بات تھی کہ جس گھر میں قرآن کی اہل بیت کی ثنا کی میں آواز کہتا ہوں کہ ہوتی ہے، جنوں سے بچنے کے لیے، نحوستوں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے، ان نیگیٹو فورسز سے بچنے کے لیے سب سے جو بہترین عمل ہے، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت اس گھر میں کریں. آپ کے اپنے لیے بھی فائدہ ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی فائدہ ہے، آپ کے گھر کے لیے بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. میں اس کے بعد ایک سوال اور کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ماشاء اللہ. جی بہن جی فرمائیے. یہ آج علی حیدر کی برتھ ڈے تھی، 170 پاؤنڈ میں نے جمع کرا دیا اس کا. اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک اللہ پاک انشاءاللہ خوش رکھے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے اور آفات بلیات سے محفوظ فرمائے. حیدر بیٹے کو اللہ سبحانہ و تعالی صحت زندگی دے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے انشاءاللہ بحق محمد وعلا. میرے والد صاحب کی برسی بھی آ رہی ہے نا 22 کو. ہاں بالکل ٹھیک ہے، ان کی مجلس ہوگی یہاں پہ انشاءاللہ. جی مجلس انشاءاللہ بالکل لازمی طور پہ ہوگی. اور یہ ابھی لکھ لیا نا تو انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیں گے کون سے ٹائم پہ آئے گی مجلس. وہ ایسے کرنا مولانا صاحب کہ پاکستان وہ جلدی ذرا سو جاتے ہیں نا. نہیں ہم اس طرح کریں گے، اس طرح جلدی مجلس ہو جائے گی نا تو آپ پاکستان میں بتا دیں. پہلے مانگ لینا تو میری والدہ دعا میں شامل ہو جائے. نہیں اسی طرح کریں گے اس دفعہ پاکستانی ٹائم پہ، یعنی 3-4 بجے کر لیں گے نا. 3 بجے کر 4 بجے کر لیں گے. 4 بجے کر لیں گے. ٹھیک، دعا پہلے مانگ لینا، امی اس میں شامل ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے، ہم اس طرح کر لیں گے. 4 یہاں بجیں گے تو پاکستان میں 8 بج رہے ہوں گے اس وقت. تو وہ ہاں 8 ساڑھے 8. جی بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ پاک انشاءاللہ جزائے خیر دے، آپ کو صحت دے، سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ بحق محمد وآل محمد انشاءاللہ. انہوں نے 170 جو جمع کرایا ہے، ہم یہ بھی کہیں گے کہ اس میں ٹھیک ہے اس کو جو ہے نا اس کو، چونکہ یہ ابھی نمبر ریڈیوس ہو رہا ہے 214 جو ہے نا اس کو بیش تک جو ہے نا اب تو 214 ہو گیا. ہاں 214 ہو رہے ہیں اس میں جو ہے. ہاں اس میں یعنی جو بھی سلسلہ باہر کیف یہ ہمارے بڑے مخلصین ہیں ماشاءاللہ. یعنی حقیقت بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے جھکڑ دیکھے ہدایت پہ، بڑے بڑے طوفان دیکھے، بھونچال دیکھے، زلزلے دیکھے. زلزلے تو خود زلزلے ہو گئے لیکن یہ نہیں ہٹے. یعنی اس طرح جو ہے نا یہ اس طرح یہ ہماری ہدایت کی فیملیز ہیں اپنی، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اجر دے اور صحت اور سلامتی دے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا دیکھیں بہترین جو راز ہے، بہترین راز انسان اپنی امن اور اطمینان کے لیے، امن اور اطمینان کے لیے آپ لے لیں تو میں بتا دوں. آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب یہ علی حیدر تو ہوا نا اس کا دائت کا ممبر ہے نا. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ سلانہ میں اس کی ہمیشہ بالکل ٹھیک ہے، سمجھ گیا میں. جی اللہ پاک اس کا نام ادھر بھی لکھا ہوگا تو آپ ادھر ڈال رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے کیونکہ آر آنٹی اس کا نام اس میں ہے نا. ہاں بالکل ہے. جی بالکل. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ انشاءاللہ.
انہوں نے اس مد میں ٹھیک ہے، ٹھیک جی ٹھیک یہ اب راستے میں سلانا بھیجا کرتی میں ہوں، سمجھ تو گیا کرنا جی، ہوگا۔ سمجھ گیا جی، اوکے، خدا حافظ، ٹھیک ہے، خدا خدا حافظ۔ خدا خدا کا شکریہ۔ شکریہ۔ تو یہ ہے کہ بہترین جو امن اور اطمینان کا ذریعہ ہے، بہترین چیز وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں تلاوت قرآن پاک اس کو جاری رکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہو جائے گا؟ یہ گھر کے اندر جتنی نحوستیں، بدبختیاں، یہ مختلف قسم کی جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ ساری کس سے جو ہے نا ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا جو اس کا فائدہ یہ ہے، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ کی برکتیں ہوں گی۔ تیسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر اس طرح اہل آسمان کے لیے منور ہوتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے منور ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہے چیز۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کے جو پیری مریدی اس چکروں سے جو ہے نا اپنے آپ کو وہ بچائیں کہ جو مثلا جو ہے نا وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں سے پیسے جو ہے نا وہ جمع کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اگر یہ اتنی ہی کام کر سکتے تو آپ سے اتنی لمبی لمبی فیسیں کیوں لیتے؟ فیسیں جی، یہ اتنی لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی اندر سے جو ہے نا وہ جو ہے نا دال میں کالا ہے، ورنہ آپ کو ضرورت نہیں تھی اگر اتنے ہی پہنچے ہوئے ہوتے۔ ایک دفعہ تو یہ ہے کہ خود انسان اپنی مرضی سے کسی کی خدمت کرتا ہو، دیٹس فائن، ہم اس میں منع نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک دفعہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، ڈیمانڈ شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ ان کا باطن جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا اس میں پھنسا ہوا ہے وہ دنیا میں۔ اور پھر اس میں قبلہ یہ بھی میسج ہوتا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی علامتیں ہیں کہ گھر کے بچے یا بچی جو اس قسم کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو شک ایسا ہوتا ہے تو اس کو پراپرلی ٹریٹمنٹ کروائیے، بجائے اس کے کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ انہیں لے جائیں جہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو سکتی ہے، اور پھر آپ خود اپنے عقیدے سے بھی دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم، میں مولانا صاحب کو سلام پیش کرتی ہوں۔ علیکم السلام۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب میرا ایک سوال تھا آپ سے۔ جی، کچھ عرصے سے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں اور میں ترجمے کے بغیر نہیں پڑھ پاتی، مطلب مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں جو پڑھوں اس کی مجھے سمجھ نہ ہو، خدا آپ سے کیا کہہ رہا ہے اس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن پھر میں بہت کم پڑھ پاتی ہوں، پھر میرے دل میں بڑا ملال رہتا ہے کہ میں زیادہ نہیں پڑھ پاتی اسے، کوئی بات نہیں ہے، وقت کی کمی ہوتی ہے کافی۔ سمجھ گیا میں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں۔ جی، تھوڑا پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اور یہ بہت ضروری ہے، بلکہ ہم اپنے سارے جو ناظرین کو کہیں گے کہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں قرآن، چونکہ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ طوطوں کی طرح پڑھتا رہے اور اس کے بعد جو ہے نا اسے کوئی سمجھ بھی نہ ہو۔ اور کتنے ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شبینوں میں یا ادھر، ان سے ایک آیت کے بارے میں پوچھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بات یہ ہے کہ قرآن آیا ہے اور قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ یہ قرآن مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، جی بالکل، is addressing to me, speaking، یہ جو ہے نا مجھ سے جو ہے نا وہ بات کر رہا ہے قرآن۔ جب انسان اس حد جب ایسے سمجھے گا کہ مجھے ایڈریس کر رہا ہے قرآن، مجھ سے بات کر رہا ہے قرآن، مجھے خطاب کر رہا ہے قرآن، اس کے بعد اس کا انداز جو ہے نا مختلف ہو جائے گا۔ علامہ اقبال علی اللہ مقامہ کا ایک چیز جو ہے ان کی تربیت کا، اس واقعے کو شہید مطہری نے بھی لکھا ہے، علی اللہ مقامہ نے، اسلام و مقتضیات زمان، جب ہم اس لائف میں تھے، آج سے 25-30 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، کہ اس دوران میں نے وہ کتاب ان کی پڑھی، تو اس میں آپ ان کے بیشک آپ کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، چلو میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں جو بھی دعائیں ہیں اور جو زیارات ہے وہ میں ترجمہ ہی صرف پڑھتی ہوں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ترجمہ پڑھیں، عربی بھی ساتھ پڑھیں، ترجمہ بھی پڑھیں، عربی بھی ساتھ پڑھیں، عربی بھی ساتھ پڑھیں، بالکل بالکل۔ جی، اور ایک سوری تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، مولانا صاحب میرے جو اطراف میں نا کوئی امام باقا یا ہمارا کوئی دینی سینٹر، کون آپ کہاں پہ ہیں؟ جی میں کیتلی سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کیتلی میں جو ہے نا وہ آپ کے نزدیک جو ہے نا وہ بلیک بن نہیں ہے، برنلے نہیں ہے؟ جی مجھ سے
کا مطلب ڈرائیو پڑ جاتی ہے تو بریڈ فورڈ بھی، لیکن گھنٹے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پڑ جاتی ہے. تو مولانا صاحب گھریلو زندگی میں اتنا وقت نہیں میسر ہوتا کہ آپ مطلب نکل سکیں اس میں. تو میرے اعتراف میں جو ہیں مطلب سینٹر ہیں وہ ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے. تو مولانا صاحب اگر میں وہاں جاؤں تو پھر بات یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھاتے ہیں جو ترجمہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ تکرار کرتا ہے، اس میں کافی کچھ آپ جو ہے نا وہ ہماری جو اساتذہ کی ہے اس میں آن لائن کلاسز اس میں بچوں کو شامل کراتے. میں خود پڑھ رہی ہوں مولانا صاحب، میں خود پڑھ رہی ہوں. ہاں تو آپ خود پڑھیں نا، آپ کو لیڈیز پڑھائیں گے نا، ہماری جو ٹیم ہے وہاں پہ. جی بالکل بے شک. آپ پلیز اس کی اناؤنسمنٹ پروگرام آپ ان کا نمبر لے لیں. میں آپ کا نمبر ہم نوٹ کر لیتے ہیں. آپ سے جو ہے نا ہمارے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے رابطہ کر لے گا. اس میں یہ ہے کہ ہم نے جو بچیاں ہیں یا خواتین ہیں ان کے لیے ہم نے وہی انتظام کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ بچیاں ہی پڑھاتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ حافظین قرآن ہیں وہ ہمارے جو بچے ہیں جو اس وقت کلاسز میں ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت ساری آن لائن ہی ہو رہا ہے، تو آن لائن جو ہے نا اس میں آپ لوگ شامل ہو جائیں انشاءاللہ، اس میں تو ٹھیک رہے گا. جی ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. تو یہ ہے کہ وہ اس میں جو ان کا وہ تھا شہید مطاری علیہ مقام فرمت آپ لے لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاسم بھائی آپ کو محترم ڈاکٹر عدیل صاحب. احمد بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب جی مہربانی جزاک اللہ. میں ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے، یہ ایک دم آج دیکھ رہا ہوں کہ کراچی میں یہ آگے بہت زیادہ ایک دم مٹی کا طوفان آیا، اور ادھر انڈیا کی طرف جو گجرات اور بمبئی اور یہ چیزیں وہاں پانی کا بہت زبردست، اور یہ جو کرونا بھی آیا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیسے جو قرآن کریم میں ملتا ہے حضرت یونس کے جو امت اس کی توبہ قبول ہو گئی تھی، اور یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے یا دنیا پہ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے خدا کی ناراضگی ہے یا کیا وجہ ہے؟ اس پر میں چاہتا ہوں تھوڑا سا فوکس کریں اور توبہ کا کوئی طریق بتائیں تاکہ خدا تعالیٰ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے احمد بھائی، آپ بالکل انتظار کیجیے گا، آپ کا جواب بالکل دیں گے. ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Alaikum salam. My name is Fazl Abbas Jaffer. Yeah, Fazl Abbas Jaffer, you are welcome. I paid £72 as you requested. But what I want to ask is, according to your programs, one lady scholar said that there are 250 ayats relating to Imam Mehdi Ajrullah Sharif. Is that correct? 250 ayat related? Yes, seriously. According to your own program, Hidayat, some years ago. Can you ask Adil Saab? 200. Are we duty bound? Are we duty bound? And so are the Jews and the Christians duty bound to follow him? All right. Okay. Let me ask. He said... No, please. And also, Delvi, many Sunni alims have already acknowledged that his date of birth. And one day I saw another scholar who had a cassette. In last 90 years, 100 scholars of Sunni ulama have met Imam Mehdi Ajrullah Sharif. Yes. And if the Yahudi and the Christians are duty bound, therefore they never liked Hazrat Abu Talib purely because he's the father of Hazrat Ali alayhi salam. Yeah. So what is your question? What is your exact... What is your question? No, the question is there are 250 ayats, and the reason why Imam Mehdi says that my day of disappearance coincide with my date of reappearance. Okay. Yeah. And also, just as Rasulullah went to Medina, because he can't find the scholar. I mean, look I've been 10 years in Watford Jamaat, and my Imam told me, don't be the Shia of Imam Hassan alayhi salam. So, is that a valid point? And then he's warning us, Imam Mehdi, that look, I will go to the Christians and the Jews, because he can't find two Shias. And so where he said? In which book you read this? In which... No, listen, you please ask Adil Saab that in Dua Nutbah, Imam Mehdi says himself, Dua Nutbah is by Imam Mehdi alayhi salam. Yes. Yeah. And in one of the verses says, my date of reappearance coincide, yes? With the date of my disappearance. Reappearance will coincide. And how long is he waiting for us? This is not in the Dua Nudba. Dua Nudba is just Nudba, and there is a
some recognitions about the history, and there is also about the imamat as well, about the messengership, and there is other. But there are some ayat like Zariyat. No. There's lots of ayat relating to Imam Mahdi. There are many ayat, not only one. There is 100 ayat related to Imam Mahdi. Yes. So this is the fact correct. That he is not with us is because he cannot find true Shias. I mean, No, the true Shias were only those who you know, in Imam Hussein. No. I'll let you know, there are many Shias at the moment, but Imam alayhi salatu wasalam, he required 313 years. So that is... So 1200 years is quite a reasonable time to wait, yeah? Well, Yes, but if you look at the moment what is happening, so you can find it very easily. But this is the not situation. And that is the problem. But 313 pure, They've been sacred. against Iran for 40 years. Is it because the first government after Imam Hassan's government in year 49 is the Iranian government? Yes, Iranian government. Thank you. But Thank we, you for your time. Thank you very much. It was wonderful to have you, and Yes. please keep calling in our show. It's a really debatable point. Yes, it's very important. But very we important. have to another program about this, and the significant. Imam Zaman. Yes, about Definitely. Imam Zaman, and the specific one and the special From program we disappearance needed. to reappearance, Yes. and the time چونکہ duration. What is اصل the میں جو ہے نا timeline. مسئلہ وہ جو ہے نا وہ جو میں بات کر رہا تھا، میں انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا آپ لکھ لیں، ہم اس پہ جو ہے نا Timeline ایک of full Imam Zaman thoroughly جو ہے نا reappearance. انشاءاللہ we'll have the discussion about امام زمان انشاءاللہ. تو شہید مطہری علی اللہ مقام ہو جو لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال جب قرآن پڑھ رہے تھے تو اس دوران ان کے والد آئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تو کہا کہ قرآن تم اس طرح پڑھو کہ جس طرح تم پہ ابھی نازل ہو رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اس انداز کے ساتھ قرآن پڑھا، جب تک وہ آیت کو نہیں سمجھتے تھے وہ آگے نہیں بڑھتے تھے. اور یہ چیز بہت جو ہے نا دیٹس ویری پروفاؤنڈ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ انسان جو ہے نا وہ اس انداز کے ساتھ پڑھے کہ سمجھے سمجھ کے پڑھے تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے. قرآن از ایڈریسنگ ٹو می، مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے یہ قرآن، یہ جو ہے نا وہ. تو اس وجہ سے دوسرا جو ہے نا دیکھیں بہت خوبصورت انہوں نے ڈسکشن کی ہے. دیکھیں اس پہ جو ہے نا ہماری بات ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چونکہ ہماری جو امام زمانہ کے بارے میں یعنی امام زمانہ جو ہے نا وہ پرسیپشن جو امام زمانہ کے بارے میں ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآنک پرسپیکٹیو کیا ہے امام زمانہ کے. دیٹ از اندر قرآنک پرسپیکٹیو. اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹریڈیشنل جو ہے اس میں حدیث کے ذریعے آپ لے لیں گے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب سے 2 کوسچنز پوچھنے تھے. جی پہلا کوسچن میرا یہ ہے کہ جو ہے یہ اکثر ہم سنتے ہیں اور اعمال میں بھی بتایا جاتا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے یا پھر خاص طور پہ مرحومین کی یا پھر اکثر لوگ ایلڈرلی اسپیشلی قضائے عمری پڑھتے ہیں، اور یہ ہم سنتے بھی ہیں کہ جی پیسے دے کے حج کروا لیں، عمرہ کروا لیں. ویسے تو میری اپنی والدہ اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کی پلیز مغفرت کے لیے عذرا سلطانہ ان کا نام تھا، دعا بھی کر دیجیے گا کہ ان کے لیے فار ایگزامپل آپ حج کا یا عمرے کا یا روزوں کا کفارہ اولاد دیتی ہے یا پھر رشتہ دار کوئی دے سکتا ہے اور پیسے دے کے کروا سکتا ہے. تو میرا پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ ایک طرف تو ٹھیک ہے جو مجبوراً کوئی بیماری کی وجہ سے سخت کوئی انسان روزے نہیں رکھ سکا کفارہ دے دیا، یا پھر حج کسی وجہ سے پہ نہیں جا سکا دے دیا. مگر جیسے ہم دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں ہم کہ اور وہ آیت بھی ہے کہ من کانا مومن ان کا من کانا فاسق، کیسے ممکن ہے کہ مومن اور فاسق برابر ہو جائے. تو میں اکثر میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جو اتنا عادل ہے
وہ ایک بندہ جس نے پوری زندگی اپنی کوشش ایٹ لیسٹ کی, پرفیکٹ تو شاید بہت کم مومنین ہوں گے, کہ نمازیں پڑھیں, اچھے اعمال کیے اور اتنی کوشش کی, محنت کی کمائی سے فار ایگزامپل عمرہ کیا, زیارات کی, اور پھر مقابلے پہ ایک انسان نے صرف کچھ بھی نہیں کیا اس طرح کی کوشش, اور آخر میں بس پیسے دے کے نمازیں بھی پڑھوا لیں اور عمرہ بھی کروا لیا, حج بھی کروا لیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ ایک سا سلوک کرے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب اگر تھوڑی سی اس کے بارے میں اگر گفتگو کریں کہ اب جو کووڈ-19 کی وجہ سے کل کی نیوز میں تھا کہ جو کہ بہت ڈسٹربنگ بات ہے کہ فار ایگزامپل انڈونیشیا نے جو کہ 99% مسلم کنٹری ہے, انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی ہماری طرف سے کوئی حج پہ نہیں جائے گا. اسی طرح باقی کنٹریز, مجھے پاکستان کا اور UK کا نہیں پتا, حج پہ نہیں جا سکتی. میرے پاس تو خیر فی الحال استطاعت بھی نہیں ہے, بچے بھی چھوٹے ہیں, اتنی ارننگ بھی نہیں ہے. مگر سوال یہ کہ پھر جس طرح سے اب ہے کہ اس سال بھی حج موسٹ پروبیبلی مسلمان جا ہی نہیں سکیں گے, تو پھر اس کے کیا, آپ کا تو رابطہ ظاہر ہے مجتہدین سے بھی, آیت اللہ سے بھی ہے, کہ یہ پھر کیا کیسے یہ کنٹینیو ہوگا, کیا ہم لوگوں پہ فرض ہوگا, اور جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے حج نہیں کیا, جیسے یا پھر میں نے اپنی والدہ کا بتایا انتقال کر گئی, انہوں نے عمرہ کیا تھا حج نہیں کیا, میرے والد بوڑھے وہ جا ہی نہیں سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر فار ایگزامپل یہی سوشل ڈسٹینسنگ رہے گی تو پھر کیا پلاننگ ہے کہ اس دفعہ محرم, کیونکہ ظاہر ہے بہت کم ٹائم رہ گیا, محرم اور چیلم اور مجالس کا پھر کیا اسکیجول ہوگا, ہمارے لیے کیا احکامات ہوں گے, اور UK میں اسپیشلی کس طریقے سے؟ بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, ویری ویری انفارمیٹیو اینڈ امپورٹنٹ. خاص طور پر پہلا سوال کا حصہ, دوسرا انشاءاللہ امام زمانہ کے اوپر جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ قرآن کے ذریعے بھی بات کریں گے, احادیث کے ذریعے. اس میں میرے خود کچھ آرٹیکلز ہیں, نیکسٹ ویک کا ہم امام زمانہ اسپیشل, لیکن ٹائم بتا دیں ہم 7 سے لے کر 8 یا 8:30 بجے تک رہ سکتے ہیں. آگے بس آدھا گھنٹہ ہم اور چلے جائیں گے, 90 منٹس کا یا 60 منٹس کا. نیکسٹ ویک اسپیشل پروگرام اسی شبہات و جوابات کا, آپ امام زمانہ, اور وہ ایوری ویک جو ہے نا وہ اسی طرح, چونکہ اپنے 7 o'clock جو ہے نا وہ جی انشاءاللہ جو ہے نا. نیکسٹ ویک کا تو آپ سے پرومس ہو گیا کہ جی 7 to 8 انشاءاللہ تعالیٰ, تھوڑا آنورڈ بھی چلے جائیں گے اگر پروگرام کے حوالے سے کہ آپ تک مکمل انفارمیشن نہیں پہنچی. امام زمانہ جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ یہ پتہ چلنا چاہیے کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جو ہے نا اکارڈنگ ٹو قرآن, اکارڈنگ ٹو حدیث, اس کے بعد جو ہے نا کیا ابھی تک 313 نہیں بنے ہیں, کہ اب جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ تقریباً جو ہے نا وہ 11 صدیوں سے زیادہ جو ہے نا وہ گزر چکا ہے جی, اور ابھی تک جو ہے نا وہ 1184-85 سال جو ہے نا وہ اتنا جو ہے نا ہو گیا ہے, اور ابھی تک یعنی 313 نہیں پورے ہوئے ہیں. پھر جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ کیا امام کی جو گورنمنٹ ہے, تو وہ امام کی گورنمنٹ کیسے چلتی ہے, امام کہاں پر ہیں, کس طرح ہیں, کیا ان کی انٹریکشنز, کیا ان کی جو ہے نا میٹنگز, کیا ان کی جو ہے نا وہ ملاقات, کیا یہ ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی ہے, اگر ہو سکتی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے, کون سے اعمال ہیں, کیا علماء جو ہے نا ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا بڑی یہ تو نہیں, ایک نہیں, اس کے لیے تو پھر 10 پروگرام چاہیے ہوں گے. تو لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جس امام کی ولایت میں زندگی گزار رہے ہیں, من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ, کہ جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر گیا ہے تو گویا وہ جو ہے نا death is like the time of ignorant. اس کی جو ہے نا اس کی موت کیا ہے, کہ موت جو ہے نا جاہلیت کی موت کیا ہے, لائک کفر اینڈ شرک. تو اس طرح جو ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ ہماری بہن نے جو کویسچن کیا ابھی اس میں آ کے فرض کیا, سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک شخص جو ساری زندگی ٹھیک ہے گزار لیتا ہے, اچھا یا برا ایسا بہن نہیں کہا,
لیکن وہ اب خود نیک عمل نہیں کرتا، اور جب وہ دنیا میں نہیں رہتا تو پیسے دے کے اپنے نام کا حج بھی کرا لیا، نہیں وہ نمازیں بہت بھی کم ہوتا ہے، پڑھوا نہیں لی، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں، اس کو جو ہے نا سوچنے کی یا کم کیا اس نے. اس سے ضرورت ہے. فرض کیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس نے زندگی اسی طرح گزارتی اور اسے گائیڈنس نہیں ملی، اسے ہدایت نہیں ملی، اس کے آخری ایام میں اس کو، مجھے کل ایک واقعہ جو ہے نا وہ سنا رہے تھے پیر مرحوم پیر فضل شاہ صاحب کا. کل مجھے ایک فون آیا پاکستان سے. تو یعنی اللہ جب ہدایت دیتا ہے، یہ مثلا جو ہے نا آج ہم جس طرح بہت جو ہے نا سیڈ نیوز بھی، جس طرح ان کا ملک صابر مرحوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. ان کا جو گاؤں ہے یہ مجھے ملک ملازم نے سنائی، انہی کہ وہ اس کے جو ہے نا وہ گاؤں کے تھے، اور شام کے اندر ہم زیارتوں پہ تھے، بی بی کی زیارتوں میں، تو اسی طرح وہ بھی مرحوم ہو گئے ہیں. ملک ملازم گلاسکو جو ہے نا وہ گلاسکو والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو یہ اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے مجھے بتایا، یعنی اللہ جب ہدایت دیتا ہے، ہدایت کے جو ہے نا اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں. انہوں نے گاؤں میں جو ان کا ہے اپنا، وہاں پہ تقریباً زیادہ ملک فیملیز ہیں وہاں پہ رہنے والی. اب تو خیر وہاں پہ مدرسہ ہے جامرہ، بہت جو ہے نا وہاں پہ اس وقت بڑی آبادی اور بڑا جو ہے نا اس وقت وہ سارے جو ہے نا اسی طرح ہی لوگ تھے. اور انہوں نے ایک گانے والی بلائی کہ وہ جو گاؤں میں ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ بلاتے ہیں، اور گانے پرانے جب گاتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا تو وہ انہوں نے بلائی. میرے خیال میں 3-4 دن اس نے گانے تھے رات میں، جس طرح شغل میلہ جو ہے نا ہمارے یہاں چلتا ہے دیہاتوں میں اس طرح. تو اس کے بعد جو ہے نا اس نے ایک دن تو گانے وغیرہ گائے رات میں، دوسرے دن اس نے کہا کہ میں تو گانا نہیں گاؤں گی. انہوں نے کہا تم اتنے پیسے دیے تو گانا نہیں گائے گی، کیا کس لیے آئے گی پھر؟ انہوں نے کہا نہیں، آج مجھے پتہ چلا ہے محرم کا چاند نظر آ گیا، اور محرم کے چاند کی وجہ سے میں اب گانا تو نہیں گا سکتی، میں تمہیں مصائب سنا سکتی. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے مصائب سنا. اس نے وہ 10 دن مجالس پڑھی اس خاتون نے، اور یہ سارے کا سارے یہ پینڈ، یہ ملک آج جن کا انتقال ہوا، غلام صابر ہو گئے، یہ ملک ملازم ہو گئے، یہ سارے جو ہے نا اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو وہ کس طریقے سے دیتا ہے وی ڈونٹ نو. دوسرا آج مجھے بتا رہے تھے کہ اس نے ایک آدمی جب ان کے پاس گئے، پیر فضل حسین بہت معروف عارف جو ہے نا وہ شخصیت، ہمارے پاس ایک جو مولانا صاحب پڑھتے تھے مرحوم سخی محمد، جنہیں ہمارے گھر پہ ایک عشرہ ہوتا تھا پہلی سے محرم سے لے کر 13ویں محرم تک گھر پہ. تو اس وقت میں چھوٹا تھا اور مجھے یاد ہے وہ جب پڑھتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ جو کہ ہمارے بابا جی نے کہا مرحوم اللہ مقامہ نے، چونکہ ان سے پہلے وہ پڑھتے تھے، ہمارے دادا جی جو ہے نا بابا جی ہیں وہ پڑھتے تھے، بڑا مصائب پڑھتے تھے، بڑا بالخصوص حضرت مسلم ابن عقیل کی جو شہادت ہے نا ان سے بڑھ کے، اور وہی دن ملا ہے ان کی وفات کا. جی جی آپ لے لیں. تو یہ ہو گیا کہ وہ ان 3 مہینے ان کے پاس رہتے تھے مرحوم پیر فضل حسین شاہ صاحب کے. جی ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک کیا ہو گیا کہ ایک آدمی اس کو سزائے موت ہو گئی، جس طرح اب بھی ہے کہ 3 دن پہلے ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ تو ان کی وائف کو کسی نے بتایا کہ پیر صاحب کے پاس جائیں فضل حسین، وہ جب دعا کریں گے، دعا وہ اسی طرح کرتے تھے، یا اللہ تو میں دعا کروں گا، یہ سارے جتنے بیٹھے ہوئے سارے آمین کے. تو وہ خاتون نے کہا کہ ابھی تو 3 دن کے بعد ویسے ہی ان کو پھانسی چڑھ جانا ہے، اب کیا ہونا ہے سارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب. علیکم السلام. سلام جی، تعارف کرائیں گے. صاحب کی خدمت میں آداب و سلام کرتا ہوں. علیکم السلام. علیکم السلام. صاحب خیر خیریت سے ہیں؟ بالکل جی چودھری صاحب بول رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. چلو میں نے بس سلام آپ کی. اللہ پاک جزائے خیر دے. اوکے جناب، اللہ رحمت. سلامتی. جی قبلہ. تو کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، شاید دعا کریں تو کام جو ہے نا. انہوں نے کہا کہ
اللہ جب ہدایت کرتا ہے تو ہدایت کے اس کے عجیب و غریب اسباب ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس کے ذریعے جو ہے نا وہ ہدایت کرتے، کس کے ذریعے. میں نے اس خاتون کا بتایا جو گانا گانے کے لیے بلائی، جی اور اللہ نے جو ہے نا ہدایت کا سامان پیدا کر دی. صحیح. اب یہی جو ہے نا خاتون پیر صاحب کے پاس ہی آپ دعا کریں. انہوں نے کہا کہ اگر میں دعا کروں گا تو کیا میرے مولا امام حسین کے دروازے پہ آ جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں پہلے وعدہ کراؤں گی جا کے، کیونکہ کل جو ہے نا آخری پیشی ہے. میں جا کے، چونکہ 3 دن کے بعد جو ہے نا وہ پھانسی چڑھ جانا آ گیا ہے، ڈیتھ وارنٹ، ڈیتھ وارنٹ سب چیزیں کمپلیٹڈ، سب چیزیں ہو گئی ہیں. لیکن میں کل کہوں گی کہ آ کے. اس کے بعد وہ گئے. انہوں نے کہا کہ جب اپنے شوہر سے کہا، وہ 8-10-12 قتل کر کے وہاں پہ اس کو ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. عجیب و غریب قسم کا آدمی جس 10-12 قتل کر کے جو ہے نا جیل میں پہنچا، اور اس کے جو ہے نا ڈیتھ وارنٹ بھی جو ہے نا وہ جاری ہو چکے ہیں. کہا کہ اس طرح میں پیر صاحب کے پاس گئی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ بچ گیا تو کیا وہ یہ میرے مولا امیر المومنین کی ولایت میں آ جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ بھلیے لوگ کے کیا ابھی تو وارنٹ جو ہے نا جاری ہو چکے ہیں، اب میرے بچنے کا نہیں ہے، بس دعا کریں. انہوں نے کہا نہیں آپ مجھے یہ بتائیں میرے ساتھ. اس نے کہا میں وعدہ بھی کرتا ہوں، میں انشاءاللہ اگر 3 دن ہی ہے نا، اگر میں آزاد ہو گیا تو میں ایک بڑا سا علم بھی لگاؤں گا، اپنے مولا امیر المومنین کی ولایت کا بھی اعلان کروں گا. وہ میرے خیال میں کوئی گورنمنٹ جو ہے نا اس طرح وہ ہوئی، یا خان کی آئی، یا پتہ نہیں کس کی آئی، یکدم جو ہے نا اسی رات انہوں نے کہا کہ جن کی آج کی ڈیتھ وارنٹ جاری تھے سب کینسل، ان کو آزاد کر دیا جائے. ان میں سے ایک وہ بھی تھا، اس نے آ کر پورے ایریے میں جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا انقلاب ہو. آپ فرض کیا کہ اس نے 2 سال کے بعد اس کا انتقال ہونا. میں نے سارا واقعہ اس لیے سنا ہے، صحیح ہے. آپ اس نے جو ہے فرض کیا کہ 20 سال کی نمازیں اس نے نہیں پڑھی ہیں. یہودی عیسائی کے لیے تو الگ ہے، اس کے لیے تو نماز ہے نہیں ہے، اس کے لیے تو وہ معاف ہیں پرانی. لیکن جو دوسرے مسلمان ہیں ان کے لیے تو نہیں ہے اس طرح. آپ جو اتنا عرصہ اس نے فرض کیا کہ 30 سال کی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، تو اس کے نمازوں کا کیا ہوگا؟ نمازوں کے ظاہر ہے کہ وہ اگر فرض کیا 2 سال کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، 30 سال کی تو وہ نہیں پڑھ سکے. اس کے باقی اس کی اولاد کو چاہیے، جو بڑا بیٹا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے نام سے وہ نمازیں پڑھوائے. 30 سال کی لازم ہے، اور اس کی جائیداد تقسیم نہیں ہو سکتی، اس کا مال اس وقت تک تقسیم نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نمازیں، جب تک اس کے روزے، جب تک اس کا حج، جب تک اس کے خمس اور زکوٰۃ اس کا مال کا الگ نہ کر دیا جائے. الگ کرنے کے بعد جو بچے گا اس میں پھر انہیریٹنس جو وراثت ہے وہ تقسیم ہوگی. اگر وہ نہیں ہے تو جائز نہیں ہے کہ آپ اس کے مال کو تقسیم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے اپنے مال سے جا رہا ہے نا. جی، اور اگر مقروض ہو کسی کا تو بھی اسی کے مال سے دیا جائے. تیسرے تھرڈ سے تو جانے فرض کیا. اگر نہیں ہے تو بڑا بیٹے کے اوپر واجب ہوتی ہے. اچھا، بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہے. بڑا بیٹا بھی اسی کا اپنا بیٹا ہے، اسی کی جان ہے، اسی کی شاخ ہے، اس کے مال سے جائے گی یا وہ خود پڑے گا، یعنی یہ ہو جائے گا. اس میں کوئی، اس کو میں اس دوسرے الفاظ کے ساتھ کہوں کہ اللہ نے کیا کیا؟ فیسیلیٹیٹ کیا ہے. فیسیلیٹیٹ کیا ہے اللہ نے اپنی رحمت کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اللہ نے اپنی جو گریس کہتے ہیں، گریس آف گاڈ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضل کو اپنے کو پھیلایا ہے. کہ اس طرح بھی یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے. ورنہ وہ کہتا کہ آپ نے جو ہے نا یہ نہیں پڑھی ہیں، چلو کوئی تمہارے لیے چانس ہے ہی نہیں ہے. کوئی یہ بذات خود ایک امید کی جو ہے نا امیدگاہ جس کو آپ کہتے ہیں، امید کا جو ہے نا وہ مرکز ہے. یعنی یہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نا امید نہیں ہوتا کہ نہیں میرے لیے ایک رستہ جو ہے نا وہ کوتاہیاں. کون سا انسان ہے کہ جو نہیں ہوتی؟ جو مجھ سے کوتاہیاں اور لحاظ سے ہوں گی، آپ سے کوتاہیاں اور لحاظ سے ہوں گی. معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے. فرض کیا مجھے یہاں پہ کتنے نے جو ہے نا کہا فلاں داڑھا منڈا آتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے کہا یار جو داڑھے منڈے آتے ہیں یہیں پہ داڑیاں رکھتے ہیں، ہم لوگ ان کو سکھانے والے ہیں. ہم لوگ سکھائیں گے ان لوگوں کو. ہم میں تھوڑی غلطیاں ہیں کہ اس میں ایک غلطی ہے جو ظاہر نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا فلاں کہ اتنا حجاب نہیں تھا. میں نے کہا بابا وہ حجاب ہم کرائیں گے یہاں پہ،
تھوڑا بہت حجاب کی اگر کمی آ گئی ہے ہم اس حجاب کو ٹھیک کرا دیں گے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اکثر یہ جو ہے نا 90% ٹھیک ہو گئے ہیں، ابھی یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. بات یہ ہے کہ تھوڑی سی انسان اپنے اندر وہ فلیکسیبلٹی پیدا کرے کہ فرض کیا کہ اگر اس میں تھوڑی سی یہ خامی ہے تو مجھ میں ہو لحاظ کے ساتھ جو ہے نا خامی کوئی ایسا نہیں ہے انسان کہ جس میں نہیں ہوتی ہے. اب اس میں فرق ضرور ہے، ایسا نہیں ہے کہ فرق نہیں ہے. وہ جو دوسرا ہے کہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنا ہے کہ اس کی معافی ہو رہی ہے، وہ اللہ کے فضل سے اس کی معافی ہو رہی ہے. یہ دوسرے نے اپنی محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے اور وہ اس میں آ گیا. اس میں تو شک نہیں ہے کہ ان دونوں کا جو ہے نا کمپیریزن کر دیا جائے. کمپیریزن نہیں ہو رہا ہے. دوسرے کی جو ہے نا وہ کیا ہے کہ ایک چیز جو ہے نا وہ فکس ہو رہی ہے اور ایک چیز بن رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کے نزدیک جو ہے نا اس کے ذریعے سے جو بن رہی ہے. دوسرا ان کا کویسچن کیا تھا؟ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، ان کی دوسرا سوال بھی اسی سے لنک تھا. آخری ایک سوال ان کا تھا احمد صاحب کا، یہ جو کرونا وائرس کے حوالے سے گرد کا طوفان آیا. بالکل دیکھیں یہ کیا عذاب الہی ہے، کیا کب تک ختم ہو جائے گا. اچھا بہن کا ایک اور بھی سوال تھا کہ کرونا وائرس کی سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے کیا حج اس سے پہلے کتنی بار نہیں ہوا، وہ بھی اگر اس پہ روشنی ڈال دیں، اس بار بھی نہ ہوا تو. دیکھیں احمد بھائی کو ہم یہ کہیں کہ یہ جو مختلف قسم کی مصیبتیں آتی ہیں ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف آئیں. اور جب تک ہم اس کی بارگاہ کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ سارا سلسلہ چونکا دینا یہ ظاہری طور پر جو ہے نا عذاب لگتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ انسان میں بیداری آ جاتی ہے. جی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف توبہ کی طرف آتا ہے. توبہ کرنی چاہیے، اجتماعی توبہ کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے جس کی طرف جو ہے نا ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. اور اجتماعی توبہ چونکہ اس وقت یہی ہے کہ ہدایت ٹی وی کے ذریعے کی جا سکتی ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے نا باقی سارے چین مل کے دعائیں کریں. جی ہاں بالکل. تو یا جو ہے نا آن لائن کی جا سکتی ہے یا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ اللہ سے استغفار اور گڑ گڑا کر دعا کریں اور انشاءاللہ العزیز جو ہے نا اللہ معاف کرنے والا ہے. جہاں تک سوشل ڈسٹینسنگ کا مسئلہ آ رہا ہے کہ اور یہ جو ہے نا صورتحال کب تک جاری رہے گی، اس کا ابھی تک جو ہے نا وہ کوئی کلیئر جو ہے نا اس کا میسیج نہیں ہے کہ وہ کیا کب تک ہے، لیکن جو ہے نا وہ شاید 3-4 مہینے بھی اس میں جو ہے نا وہ لگ سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے حج جو ہے نا دیکھیں آپ فرض کیا کسی کے اوپر حج واجب ہے، ٹھیک ہے، فرض کیا میرے اوپر، میں نے تو خیر انشاءاللہ الحمدللہ واجب حج جو ہے نا وہ کر دیا ہے. میں نے پہلا حج جو ہے نا اپنے مولا اور آقا امام زمانہ کے نام پہ کیا تھا، پھر ان کی برکات سے پھر ہم 6-7 حج پہ جو ہے نا وہ میں نے کیے ہیں. تو باہر کے اپنے وہی بابا جی کے نام کا بھی میں نے کیا ہے حج، جن کے میں مجلس کا آپ کو سناتا رہا ہوں کہ مجلس پڑھتے تھے. تو بات یہ ہے کہ اگر فرض کیا میرے اوپر واجب ہے حج اور یہ جو سچویشن بنی ہے اس کی وجہ سے میں حج پہ نہیں جا سکتا ہوں، تو اللہ اس کا مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا اس وقت تک. سبحان اللہ. مواخذہ نہیں کرے گا چونکہ حالات نہیں ہے استطاعت. البتہ یہ ہے کہ چاہیے یہ کہ اپنی وصیت میں ضرور لکھ لیں کہ مجھ پہ حج واجب تھا اور میں اس بیماری کی وجہ سے، اس کرونا وائرس اور پینڈیمک کی وجہ سے میں نہیں جا سکوں حج کے لیے، تاکہ وہ حج کا جو وصیت ہے یہ باہر کا ضروری ہوتی ہے. اب اس سے پہلے حج نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی جو ہے نا وہ حج نہیں ہوئے اور اس دفعہ بھی شاید جو ہے نا وہ I don't think so کہ وہ جو ہے نا حج ہونے والا ہے. وہ جو ہے نا باہر کا دیکھیں کوئی بھی صورتحال پیش آ سکتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، کوئی بھی صورتحال جو ہے نا پیش آ سکتی ہے. حج کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ استطاعت ہونی چاہیے. استطاعت جو ہے نا وہ مالی لحاظ کے ساتھ بھی ہوتی ہے، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو میں حج کیسے کروں گا. استطاعت جو ہے نا وہ جانی لحاظ کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، ایک آدمی کی صحت ہی نہیں ہے تو وہ کیسے حج پہ جائے گا. استطاعت جو ہے نا اس سے مراد جو ہے نا وہ ٹریولنگ کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے جس طرح ابھی صورتحال بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری صورتحال میں استطاعت نہیں ہے، لیکن استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے قطعاً کہ وہ حج ساقط ہو گیا ہے. حج اپنی جگہ پہ معلق ہے، ہر حج اپنی جگہ پہ آویزہ ہے، حج اپنی جگہ پہ موجود ہے. جو ہی حالات جو ہے نا وہ سازگار ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. فرض کیا کہ بعض جو ہے نا استطاعت پولیٹیکل حساب کے ساتھ ہوتی ہے. مثلا وہ آدمی اگر جائے گا، سعودیہ کو پتہ ہے کتنے اسی طرح اس نے جو ہے نا وہ غائب ہو جاتے ہیں سارے، اور اس قسم کے جو ہے نا کچھ ہیں
کہ ابھی بھی جو ہے نا مثلا مین فگر جو دنیا کے ہیں بعض جو ہے نا وہ یہ اچھا وہ نہیں جا سکتا ہے، فرض کہ کل اسی میں صورتحال جو ہے نا اس کی گورنمنٹ تبدیلی آ جاتی ہے تو اس کے اوپر اسی وقت نہیں، تو پھر یہ ہے کہ اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا آدمی یعنی وہ وصیت کر کے جائے. یہ حج کے حوالے سے میں نے اب ایک تیار کر لیا ہے، ایک پورا حج پہ پروگرام ہوگا جس میں یہ سارے جوابات ہوں گے. ہم نے بہن کو بھی جواب دے دیا، احمد بھائی کو بھی جواب دے دیا، اور ٹائم ہمارا ناظرین اب بالکل وقت کیونکہ اختتام پہ ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پروگرام آپ دیکھ رہے تھے شبہات اور جوابات. کوشش یہی تھی کہ کچھ بھی ایسا دل میں ذرا سا بھی شک ہے تو اس پہ بات ضرور کی جائے. ہم نے کائنات کی ابتدا اور تخلیق سے بات کی تھی اور اس کے بعد پھر انسان بنا، پھر جنات کے حوالے سے بات ہوئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیگر امور پہ بھی گفتگو کی. امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکیڈمک، کچھ کوالیفیکیشن، کوئی نہ کوئی بات آپ تک ایسی ضرور پہنچی ہوگی جو آپ کے ذہنوں میں نقش ہو کے رہ جائے گی اور اب آپ کو ذرا سا بھی نہیں زحمت ہوگی کہ کوئی شک کسی بات پہ رہ جائے گا. اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آج کے پروگرام پہ کوئی شک تو یقینی طور پہ آواز آئی کہ نہیں اب کوئی شک نہیں ہے، ہمیں یقین ہو گیا اس بات کا. لیکن 70 پاؤنڈ 72 پاؤنڈ کی ڈونیشن بہت کم رہ گئی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھیں تاکہ اور سلسلے چلتے رہیں. 5 پاؤنڈ کی ڈونیشن الصادق کی اس میں ضرور لیں، اور پھر 14 پاؤنڈ کی ممبرشپ ہماری ہدایت ٹیلی ویژن کی. اب تک ہمارے پاس تقریباً 963-64 کے قریب ممبرز ہمارے ہوئے ہیں. آپ 1400 مومنین کی اس کے اندر گنجائش ہے. جتنے زیادہ بڑھیں گے اتنے زیادہ ہدایت ٹیلی ویژن کے پروگرامز جو ہیں وہ مطمئن رہیں گے. بہن نے کہا کہ وہاں جہاں میں ہوں وہاں امام بارگاہ نہیں ہے کوئی. دیکھیں لیکن ہدایت ٹیلی ویژن ہے آپ کے پاس، سارا دن یہاں سے یہی تو سب کچھ ہوتا رہتا ہے جو امام بارگاہوں میں آپ کو ملتا ہے، اور آپ ہی کتابوں سے سب کچھ قائم ہے. قبلہ اب بالکل وقت ختم ہو گیا. التماس دعا تمام ناظرین کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے تھے. محمد خدا حق محمد وآل محمد، ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت کا حصہ بنا یا اللہ. ہماری جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سب کو اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما. پروردگار جو مومنین مومنات کسی مشکل میں گرفتار ہیں یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. بالخصوص ہمارے بہت ہی عزیز بھائی دوست اور بہت ہی ایک فعال رکن اور بہت ہی ایکٹیو ہمارا غلام صابر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جوار رحمہ، جوار اس میں جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج صلی اللہ علیہ. جی ناظرین، اب اپنے میزبان کاظم رضا کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.